بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منتخبہ حدیث کی تعلیم کا یہ ہمارا آج تیسرا دن ہے۔ شروعات کرتے ہیں ایمان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کی دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں اور قیامت کے دن بھی مدد کریں گے، جس دن اعمال لکھنے والے فرشتے گواہی دینے کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کی دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں اور قیامت کے دن بھی مدد کریں گے، جس دن اعمال لکھنے والے فرشتے گواہی دینے کھڑے ہوں گے۔ آگے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو لوگ ایمان لائے انہوں نے اپنے ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہیں کی، امن انہی کے لیے ہے اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو لوگ ایمان لائے انہوں نے اپنے ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہیں کی، امن انہی کے لیے ہے اور یہی لوگ ہدایت پر ہے۔ شرک مطلب اللہ کی ذات میں کسی اور کو شریک کرنا اور یہ سمجھنا کہ اللہ کے علاوہ اور بھی کوئی کسی کے پاس میں کسی قسم کی کوئی قدرت ہے، طاقت ہے کسی کو، تو اسے شرک کہتے ہیں۔ اسی لیے ہمارا یقین اور ایمان خالص اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے علاوہ جو لوگوں کا یقین، اعتقاد، ایمان خاص طور پہ بہت ساری غلط چیزوں کے اوپر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے ہم تمام کے ایمان کو درست فرمائیں۔ اب ہم پڑھیں گے نماز میں سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے میرے رب، مجھ کو اور میری اولاد کو نماز کا خاص اہتمام کرنے والا بنا دیجئے۔ اے ہمارے رب، اور میری یہ دعا قبول کر لیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے میرے رب، مجھ کو اور میری اولاد کو نماز کا خاص اہتمام کرنے والا بنا دیجئے، اور ہمارے رب، اور میری یہ دعا قبول کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، زوال آفتاب سے لے کر رات اندھیرا ہونے تک نمازیں ادا کیا کیجیے، یعنی ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نماز بھی ادا کیا کیجیے۔ بے شک فجر کی نماز اعمال لکھنے والے فرشتوں کے حاضر ہونے کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، زوال آفتاب سے لے کر رات کا اندھیرا ہونے تک نمازیں ادا کیا کیجیے، یعنی ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں بھی ادا کیا کیجیے۔ بے شک فجر کی نماز اعمال لکھنے والے فرشتوں کے حاضر ہونے کا وقت ہے۔ اب ہم پڑھیں گے علم اور ذکر میں سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا، اور آپ یہ دعا کیجئے کہ اے میرے رب، میرا علم بڑھا دیجئے، وقل رب زدنی علما۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا اور کہا، اور آپ یہ دعا کیجئے، اے میرے رب، میرا علم بڑھا دیجئے۔ یہ دعا جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی ہے اور ان کو فرمایا ہے کہ یہ دعا کیا کیجئے علم کے بڑھنے کے لیے۔ تو یہ ایک ایسا عمل ہے، ہم لوگوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے فرض نماز کے بعد میں یہ دعا کرنا چاہیے۔ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ علم و حکمت سے سینوں کو منور فرما دیتے ہیں۔ آگے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور بے شک ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا فرمایا، اور ان پر ان دونوں نبیوں نے کہا، سب تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جنہوں نے اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پر فضیلت دی۔ بے شک ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا فرمایا، اس پر ان دونوں نبیوں نے کہا، سب تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جنہوں نے ہمیں اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پر فضیلت دی۔ اب ہم پڑھیں گے اکرام مسلم میں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے
کیا ایک ایسا شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندگی بخشی اور ہم نے اس کو ایک ایسا نور عطا کیا جس کو لیے ہوئے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، بھلا کیا یہ شخص اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو اندھیروں اور تاریکیوں میں پڑا ہوا ہے، ان تاریکیوں سے نکل نہ سکتا ہو؟ یعنی مسلمان کافر کے برابر ہو سکتا ہے؟ یہ ہم نے کل پڑھ لیا تھا۔ اب اس کے آگے کی آیت اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو شخص مومن ہو کیا وہ اس شخص جیسا ہو جائے گا جو اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہے؟ دونوں آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ جو شخص مومن ہو کیا وہ اس شخص جیسا ہو جائے گا جو بے حکم یعنی کافر ہو، اور وہ آپس میں برابری نہیں کر سکتے۔ اب ہم پڑھیں گے اخلاص نیت میں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے جو شخص دنیا میں اپنے عمل کا بدلہ چاہے گا اسے دنیا ہی میں دے دیں گے اور آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور جو شخص آخرت کا بدلہ چاہے گا ہم اس کو ثواب عطا فرمائیں گے دنیا میں بھی، اور ہم بہت جلد شکر گزاروں کو بدلہ دیں گے، یعنی ان لوگوں کو بہت جلد بدلہ دیں گے جو آخرت کے ثواب کی نیت سے عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو شخص دنیا میں اپنے عمل کا بدلہ چاہے گا اسے دنیا ہی میں دے دیں گے اور آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ جو شخص آخرت کا بدلہ چاہے گا ہم اس کو ثواب عطا فرمائیں گے، دنیا میں بھی دیں گے اور بہت جلد شکر گزاروں کو بدلہ دیں گے، یعنی ان لوگوں کو بہت جلد بدلہ دیں گے جو آخرت کے ثواب کی نیت سے عمل کرتے ہیں۔ دعوت اللہ میں سے پڑھا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے اگر ہم چاہتے تو آپ کے علاوہ اسی زمانے میں ہر بستی میں ایک پیغمبر بھیج دیتے اور تنہا آپ پر تمام کام نہ ڈالتے، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجر بڑھانا مقصود ہے اس لیے ہم نے ایسا نہیں کیا۔ تو اس طرح سارا کام تنہا آپ کے سپرد کرنا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، لہٰذا اس نعمت کے شکریے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی خوشی کا کام نہ کیجیے، یعنی کافر تو اس سے خوش ہوں گے کہ آپ تبلیغ نہ کیا کرے یا کم کرے، اور قرآن میں جو حق کے دلائل ہے ان سے ان کفار کا زور و شور سے مقابلہ کیجیے، یعنی عام اور تام تبلیغ کیجیے، سب سے کہیے اور بار بار کہیے اور ہمت قوی رکھیے۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ اور ہمت بڑھانے کے لیے نازل فرمائی، جس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں دیکھو دھیان سے سنو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اگر ہم چاہتے تو آپ کے علاوہ اسی زمانے میں ہر بستی میں ایک پیغمبر بھیج دیتے اور تنہا آپ پر تمام کام نہ ڈالتے، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجر بڑھانا مقصود ہے اس لیے ہم نے ایسا نہیں کیا۔ تو اس طرح سارا کام تنہا آپ کے سپرد کرنا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، لہٰذا اس نعمت کے شکریے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی خوشی کا کام نہ کیجیے، یعنی کافر تو اس سے خوش ہوں گے کہ آپ تبلیغ نہ کیا کرے یا کم کرے، اور قرآن میں جو حق کے دلائل ہیں ان سے ان کفار کا زور و شور سے مقابلہ کیجیے، یعنی عام اور تام تبلیغ کیجیے، سب سے کہیے اور بار بار کہیے اور ہمت قوی رکھیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمت دلانے کے لیے کہا گیا۔ اب جو لایانی باتوں سے لایانی چیزوں سے بچنا ہے، ایک یہ پرہیز ہے، یہ پرہیز کرنا ہے ہم کو۔ یہ اگر ہم پرہیز رکھیں گے تو پھر یہ جو اعمال کرنے والے ہیں ان کا اثر ہوگا ہمارے اوپر۔ اللہ فرماتے ہیں منافقوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر ایک مرتبہ تہمت لگائی، بعض بھولے بھالے مسلمان بھی سنی سنائی اس افواہ کا تذکرہ کرنے لگے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ کا ارشاد ہے تم اس وقت عذاب کے مستحق ہو جاتے جبکہ تم اپنی زبانوں سے اس خبر کو ایک دوسرے سے نقل کر رہے تھے اور اپنے منہ سے ایسی باتیں کہہ رہے تھے جن کی حقیقت کا تم کو بالکل علم نہ تھا۔ تم اس کو معمولی بات سمجھ رہے تھے کہ اس میں کوئی گناہ نہیں، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بڑی سخت بات تھی۔ اور جب تم نے اس بہتان کو سنا تھا تو اس بہتان کو سنتے ہی یہ کیوں نہ کہا
کہ ہمیں تو ایسی بات کا زبان سے نکالنا بھی مناسب نہیں، اللہ کی پناہ یہ تو بڑا بہتان ہے۔ مسلمانوں، اللہ تم کو نصیحت کرتے ہیں، اگر تم ایمان والے ہو تو آئندہ پھر کبھی ایسی حرکت نہ کرنا کہ بغیر تحقیق کے غلط خبریں اڑاتے پھرو۔ پھر ہم اس آیت کو پڑھیں گے دوبارہ۔ منافقوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک مرتبہ تہمت لگائی۔ یعنی آپ سوچو اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ جو خبیث لوگ ہوتے ہیں اور جو منافق ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، وہ جب اپنی منافقت پر اور اپنی خباثت پر اتر جاتے ہیں تو نبی، وقت کے جو نبی ہے، رسول ہے، ان کے بیوی کو بھی امت نے نہیں چھوڑا اور ان کے اوپر بھی تہمت لگائی۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو حضرت عائشہ پر ایک مرتبہ تہمت لگائی تو بعض بھولے بھالے مسلمان بھی سنی سنائی اس افواہ کا تذکرہ کرنے لگے۔ اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس زمانے میں بھی، کیونکہ بیچارے نئے نئے مسلمان تھے، بہت سارے بھولے بھالے، ان کو پتہ نہیں تھا، ان تک جب یہ باتیں پہنچی تو وہ بھی آپس میں ایک دوسرے سے اس کا تذکرہ کرنے لگے کہ ایسا ایسا واقعہ ہوا یا حضرت عائشہ صدیقہ نے اس طرح سے کیا، ان میں بھی آپس میں اس کا تذکرہ چلنے لگا۔ تو قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تم اس وقت عذاب کے مستحق ہو جاتے جبکہ تم اپنی زبانوں سے اس خبر کو ایک دوسرے سے نقل کر رہے تھے اور اپنے منہ سے ایسی باتیں کہہ رہے تھے جن کی حقیقت کا تم کو بالکل علم نہ تھا اور تم اس کو معمولی بات سمجھ رہے تھے۔ یعنی اگر اللہ چاہتا اسی وقت ان لوگوں کے اوپر عذاب بھی اتر سکتا تھا، نبی کے بیوی کی شان میں اس طرح سے بہتان بازی کرنے کی وجہ سے ان لوگوں کو اس کا ہوش ہی نہیں تھا، وہ ایک دم اس کو معمولی سمجھ رہے تھے کہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، ان کو ایسا لگا، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی سخت بات تھی۔ اور جب تم نے اس بہتان کو سنا تھا کہ اس بہتان کو سنتے ہی یوں یہ کیوں نہ کہا کہ ہمیں تو ایسی بات کا زبان سے نکالنا بھی مناسب نہیں ہے۔ کسی کے بارے میں اگر ہم اس طرح کی خبر سنیں جو ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی، ہم نے فوراً یہ کہنا چاہیے کہ ہمیں تو اپنی زبان سے ایسی بات کا نکالنا بھی مناسب نہیں ہے۔ اللہ کی پناہ، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے، یہ بہت بڑا، ھذا بہتان عظیم، قرآن کی آیت ہے وہ۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ تم کو نصیحت کرتے ہیں، اگر تم ایمان والے ہو تو آئندہ پھر کبھی ایسی حرکت نہ کرنا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی، دیکھو جو ایمان والا ہوگا وہ ایسی اس طرح سے بہتان والی خبریں، کسی پہ بہتان لگانا، کسی کے اوپر جھوٹ مڑنا، بغیر تحقیق کے غلط خبریں اڑاتے پھرنا، وہ اس کے بعد تم نے کبھی بھی ایسا نہیں کرنا۔ اللہ نے ان کو حکم دیا اس بات کا۔ اور بہتان جو ہے میرے محترم دوستو، وہ اپنی سگی ماں سے 70 مرتبہ منہ کالا کرنے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ کسی کے بارے میں صرف سنی سنائی باتوں کو چلانا یا پھر اس کے اوپر یقین کرنا اور دوسرے سے اس کا تذکرہ کرنا، اپنی خود کی سگی ماں کے ساتھ میں 70 مرتبہ منہ کالا کرنے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ ایک دم آپ کو فضائل اعمال کے اندر بھی یہ حدیث ملیں گی۔ حضرت شیخ زکریا نے، میرے خیال سے فضائل رمضان میں ہے، یہ اتنا سخت اور اتنا کبیرہ گناہ ہے، ہمارے زمانے میں بھی لوگ اس کو معمولی سمجھتے ہیں، کسی کے بارے میں اس طرح سے تذکرہ کرنا۔ اللہ تعالی ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی یہ جتنی باتیں ہیں ان باتوں کے اوپر ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جو پرہیز بتایا ہے لایانی کا، اس سے اللہ تعالی ہم کو پرہیز کی بھی توفیق عطا فرمائیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جی مفتی صاحب کیا بولتے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے تعلیم ہے تو صاحب ابھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔